جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومتى وهو للزمان مثل متى تذهب أذهب، أي إن تذهب اليوم أذهب اليوم، وإن تذهب غدا أذهب غدا۔ اور متى اور وہ زمانے کے لیے ہے جیسے متى تذهب أذهب، جب تم جاؤ گے میں جاؤں گا، یعنی اگر تم آج جاؤ گے تو میں آج جاؤں گا، اور اگر تم کل جاؤ گے تو میں کل جاؤں گا۔ اسماء شرطیہ میں سے ایک متى بھی ہے۔ متى زمانے کے لیے آتا ہے، یعنی شرط کا معنی تو ادا کرتا ہی ہے، اور شرط کا معنی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر زمانے کا بھی معنی ہوتا ہے، زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے اس کی مثال مصنف نے دی ہے، متى تذهب اذهب، تم جب جاؤ گے میں جاؤں گا، تو یہ زمانے پر دلالت کرتا ہے اور زمانے کا استغراق کر لیتا ہے، یعنی پورے زمانے میں سے جس زمانے میں اور زمانہ کے جس حصے میں تم جاؤ گے میں بھی اسی حصے میں جاؤں گا۔ اگر تم آج جاؤ گے تو میں بھی آج جاؤں گا، اور اگر تم کل جاؤ گے تو میں کل جاؤں گا۔ تو یہ زمانے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ مثال سے بات واضح ہو گئی۔ کبھی کبھی اس پر ما زائدہ بھی داخل کر دیتے ہیں، جیسے متى ما تخرج اخرج، ترکیب اس کی یوں کر لیں گے، واو مستانفہ متى مبتدا مثل مضاف، متى اس میں شرط مفعول فیہ مقدم، تذهب فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے شرط، اذهب فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مفسر۔ ای حرف تفسیر، ان تذهب اليوم، ان حرف شرط، تذهب فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، اليوم مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ ہو کر شرط، اذهب اليوم جملہ ہو کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، و حرف عطف، ان تذهب غدا شرط، اذهب غدا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف علیہ، مثل مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر متى مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ بیچ میں ایک جملہ تھا وہو للزمان، واو مستانفہ ہوا مبتدا، لام حرف جر، الزمان مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائن اسم فاعل کے، کائن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وَأَيْنَمَا وَهُوَ لِلْمَكَانِ مثل أَيْنَمَا تَمْشِي أَمْشِي، أي إن تمشي إلى المسجد أمشي إلى المسجد، وإن تمشي إلى السوق أمشي إلى السوق۔ اور اینما اور وہ مکان کے لیے ہے جیسے اینما تمشی امشی، تم جہاں چلو گے میں چلوں گا، یعنی اگر تم مسجد چلو گے تو میں مسجد چلوں گا، اور اگر تم بازار چلو گے تو میں بازار چلوں گا۔ اسماء شرطیہ میں سے ایک اینما ہے جو آئینہ اور ما سے مرکب ہے، یہ بھی شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اور مکان پر دلالت کرتا ہے، جگہ پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ مصنف نے اس کی مثال دی ہے، اینما تمشی امشی، تم جہاں جاؤ گے جہاں چلو گے میں وہاں جاؤں گا، یعنی اگر تم مسجد جاؤ گے تو میں مسجد جاؤں گا، اور اگر تم بازار جاؤ گے تو میں بازار جاؤں گا۔ تو یہ اینما مکان کے لیے آتا ہے۔ ترکیب اس کی بھی پہلے کی طرح ہوگی، اینما مبتدا مثل مضاف، اینما اس میں شرط مفعول فی مقدم، تمشی فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ ہو کر شرط، امشی فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مفسر۔ ای حرف تفسیر، ان حرف شرط، تمشی فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، الی المسجد متعلق ہو جائے گا تمشی کے، تمشی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر شرط، امشی الی المسجد جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ان تمشی الی السوق شرط، امشی الی السوق جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف،
معطوف علیہ معطوف سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ بیچ میں ایک جملہ تھا وہو للمکان، اس کی ترکیب بھی وہو للزمان کی طرح کر لیں گے۔ ہوا مبتدا اور للمکان کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اینما اور وہ مکان کے لیے ہے، جیسے اینما تمشی امشی، تم جہاں چلو گے میں چلوں گا، یعنی اگر تم مسجد چلو گے تو میں مسجد چلوں گا، اور اگر تم بازار چلو گے تو میں بازار چلوں گا۔ وَأَنَّ وَهُوَ أَيْضًا لِلْمَكَانِ مثل أَنَّ تَكُنْ أَكُنْ أي إن تكن في البلدة أكن في البلدة وإن تكن في البادية أكن في البادية۔ اور ان اور وہ بھی مکان کے لیے ہے، جیسے ان تکن اکن، تم جہاں رہو گے میں وہیں رہوں گا، یعنی اگر تم شہر میں رہو گے تو میں شہر میں رہوں گا، اور اگر تم دیہات میں رہو گے تو میں دیہات میں رہوں گا۔ اسماء شرطیہ میں سے ایک انا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ انا مکان کے لیے ہے، جگہ کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے مثال سے بات واضح ہو گئی، انا تکن اکن، تم جہاں رہو گے میں وہیں رہوں گا، اگر تم شہر میں رہو گے تو میں شہر میں رہوں گا، اور اگر تم دیہات میں رہو گے تو میں دیہات میں رہوں گا۔ انا اور مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیگر جگہوں پر اس کی مثالیں موجود ہیں، آپ آئندہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ بڑی کتابوں کے اندر۔ تو ترکیب اس کی یوں کر لیں گے، انا مبتدا مثل مضاف، انا اس میں شرط مفعول فی مقدم، تکن فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ ہو کر شرط، اکن فعل فاعل سے مل کر جملہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مفسر ای حرف تفسیر، ان حرف شرط، تکن فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فی البلدتی فی حرف جر، البلدہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تکن فعل کے، تکن فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر شرط، اکن فی البلدہ جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ و حرف عطف، ان تکن فی البادیتی، شرط اکن فی البادیتی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہو ایضاً للمکان، واو مستانفہ، ہوا مبتدا اور للمکان کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ بیچ میں ایک لفظ آ گیا ہے ایضاً، ایضاً کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ ترکیب میں مفعول مطلق بنتا ہے، ہمیشہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہوتا ہے، آذا، آذا ایضاً، آذا فعل ضمیر اس کے اندر فاعل جو لوٹتی ہے ما قبل کی طرف، یعنی جیسے یہاں پر انا ہے وہو ایضاً، تو یہاں پر جو ایضاً مفعول مطلق کا جو فعل ہوگا آذا، اس کی ضمیر بھی ادھر ہی لوٹے گی، چونکہ آذا کے معنی ہے رجوع کرنے کے۔ ما قبل میں ایک بات بیان کی گئی کہ اینما مکان کے لیے ہے، انا کے بارے میں کہا کہ انا بھی ادھر ہی لوٹے گا، یعنی انا بھی مکان ہی کے لیے ہے۔ تو ایضاً ہمیشہ مفعول مطلق ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہوتا ہے آذا، آذا فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، ایضاً مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ومہما وہو للزمان مثل مہما تذهب اذهب ای ان تذهب اليوم اذهب اليوم وان تذهب غدا اذهب غدا، اور مہما اور وہ زمانے کے لیے ہے، جیسے مہما تذهب اذهب، تم جب جاؤ گے میں جاؤں گا، یعنی اگر تم آج جاؤ گے تو میں آج جاؤں گا، اور اگر تم کل جاؤ گے تو میں کل جاؤں گا۔ مہما کے سلسلے میں علماء نحو کے درمیان قدر اختلاف ہے، لیکن جمہور کا مسلک وہی جو مصنف نے لکھ رکھا ہے کہ مہما بھی اسم ہے، اسماء شرطیہ میں سے ہے، بعض لوگ اس کے حرف ہونے کے قائل ہیں، اور اس کے اندر اور کئی ساری تفصیل ہے جو یہاں پر مناسب نہیں ہے۔ تو مہما بھی زمانے کے لیے آتا ہے، جیسے متا زمانے کے لیے آتا ہے۔ ترکیب اس کی یوں کر لیں گے، مہما مبتدا مثل مضاف، مہما اس میں شرط مفعول فی مقدم، تذهب فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ ہو کر شرط، اذهب جملہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مفسر ای حرف تفسیر، ان تذهب اليوم، شرط اذهب اليوم جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ و حرف عطف، ان تذهب غدا اذهب غدا،
ان تذهب غدن شرط اذهب غدن جزا شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا، اور پھر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف علیہ، مثل مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہو للزمان اس کی ترکیب تو آپ خود کر لیں گے، ہوا مبتدا للزمان قائنون کے متعلق ہو کر خبر۔ ایک بات کی اور وضاحت کر دی جائے تو بہتر ہوگا، یہ ہم نے پڑھا تھا تذهب اليوم اذهب اليوم، تذهب اس کو جزم ہے، لیکن جب ہم ملا کر کے پڑھتے ہیں تو اس کو کسرہ دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے وہ قاعدہ پڑھ رکھا ہوگا الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ ساکن حرف کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی دی جاتی ہے۔ ان حرف شرط کی وجہ سے فعل مضارع کا آخر تو ہو گیا مجزوم، لیکن جب اس کے بعد کوئی معرف باللام آئے، ایسا کلمہ آئے جس کے اوپر الف لام داخل ہو اور پھر ملا کر کے پڑھیں گے تو ایسی صورت میں اس کو کسرہ دے دیا جائے گا، اس لیے ہم نے اس کو تذهب اليوم اذهب اليوم پڑھا ہے۔ وحیثما وهو للمکان مثل حیثما تقعد اقعد أي ان تقعد في القرية اقعد في القرية وان تقعد في البلدة اقعد في البلدة، اور حیثما اور وہ مکان کے لیے ہے، جیسے حیثما تقعد اقعد، تم جہاں بیٹھو گے میں وہاں بیٹھوں گا، یعنی اگر تم گاؤں میں بیٹھو گے تو میں گاؤں میں بیٹھوں گا، اور اگر تم شہر میں بیٹھو گے تو میں شہر میں بیٹھوں گا۔ حیثما یہ حیثو اور ما کافہ سے مرکب ہے۔ حیثو اصل میں وضع کیا گیا ہے ظرف مکان کے لیے، جگہ کو بتاتا ہے، لیکن جب اس کے اندر ان شرطیہ کا معنی ہوتا ہے، یہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ اسماء شرطیہ میں سے ہوتا ہے اور پھر فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، تو یہ حیثو مکان ہی کے لیے آتا ہے، ظرف مکان کے لیے، جیسا کہ مصنف نے اس کی مثال دی ہے، اور مثال سے بات واضح ہے۔ حیثما تقعد اقعد، تم جہاں بیٹھو گے میں وہاں بیٹھوں گا، شارح نے اس کی وضاحت کی، اے ان تقعد فی القریۃ اقعد فی القریۃ، اگر تم بستی کے اندر بیٹھو گے، دیہات کے گاؤں کے اندر، تو میں بھی بستی کے اندر گاؤں کے اندر بیٹھوں گا، اور اگر تم شہر کے اندر بیٹھو گے تو میں شہر کے اندر بیٹھوں گا، تو اس کے اندر شرط کا معنی بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ظرف پر بھی دلالت کرتا ہے۔ حیثما مبتدا مثل مضاف، حیثما اس میں شرط مفعول فی مقدم، تقعد فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ ہو کر شرط، اقعد جملہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مفسر ای حرف تفسیر، ان تقعد فی القریۃ، ان حرف شرط تقعد فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فی حرف جر القریہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تقعد کے، تقعد فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر شرط، اقعد فی القریۃ جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ان تقعد فی البلدۃ شرط اقعد فی البلدۃ جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر تفسیر، معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو جائے گا۔ وہو للمکان، ہوا مبتدا للمکان قائنون کے متعلق ہو کر خبر۔ وَإِذْ مَا وَهُوَ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ مِثْلُ إِذْ مَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ أي إن تفعل الخياطة أفعل الخياطة وإن تفعل الزراعة أفعل الزراعة، اور ازما اور وہ استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول میں، جیسے ازما تفعل افعل، تم جو کرو گے میں وہ کروں گا، یعنی اگر تم سلائی کا کام کرو گے تو میں سلائی کا کام کروں گا، اور اگر تم کاشتکاری کرو گے تو میں کاشتکاری کروں گا۔ اسماء شرطیہ میں سے سب سے اخیر میں مصنف نے ازما کو بیان کیا ہے، یہ از اور ما سے مرکب ہے، اس کے بارے میں یاد رکھیں، مصنف نے اس کو اسماء شرطیہ میں سے شمار کیا ہے اور اسم بنا کر کے پیش کیا ہے، جو معنی ما کا ہوتا ہے وہی معنی مصنف نے ازما کا لیا ہے، تو مصنف کے نزدیک ازما یہ اسم ہے، باقی صحیح یہی ہے کہ یہ حرف ہے، چنانچہ علامہ سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حرف کہا ہے، تو علامہ سیبویہ ہیں امام نحو اور دیگر لوگ اس کو حرف مانتے ہیں، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کو اسم مانتے ہیں، اور اسم مان کر کے انہوں نے اس کو اسماء شرطیہ میں رکھا ہے، تو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ سیبویہ کے نزدیک اور دیگر نحوین کے نزدیک حرف ہے، اس لیے بعض محشی نے مصنف کی اس عبارت کو، مصنف کی اس بات کو غلط ٹھہرا دیا ہے، اور ازما اور وہ استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول میں، جیسے ازما تفعل افعل۔
ازما مبتدا مثل مضاف، ازما اسم شرط مفعول فی مقدم، یہ ترکیب مصنف کی رائے کے مطابق کی جا رہی ہے۔ تفعل فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ ہو کر شرط، افعل جملہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مفسر ای حرف تفسیر، ان حرف شرط تفعل فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، الخیاطۃ مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ ہو کر شرط، افعال الخیاطۃ جملہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، تفعل فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، الزراعۃ مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ ہو کر شرط، افعال الزراعۃ جملہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو جائے گا۔ اس میں ایک لفظ ہے الزراعت، زا کے کسرے کے ساتھ اس کاشتکاری کو کہتے ہیں، کسان کے اس عمل کو کہتے ہیں، اور اگر زا پر زبر پڑھے الزراعہ تو یہ کھیت کو بولتے ہیں جہاں پر بیج وغیرہ لگائی جاتی ہے۔ وَهُوَ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ، یہ بیچ میں رہ گیا تھا، اس کی ترکیب دیکھ لیجئے۔ واو مستانفہ، ہوا مبتدا، یستعمل فعل مجہول ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، فی حرف جر غیر مضاف، ذوی العقول مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا یستعمل فعل مجہول کے، یستعمل فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي مُضَارِعًا دُونَ الْأَوَّلِ فَالْوَجْهَانِ فِي الْمُضَارِعِ الْجَزْمُ وَالرَّفْعُ مثل اِذْمَا كَتَبْتَ اكتب، اور اگر دوسرا فعل مضارع ہو نہ کہ پہلا تو مضارع میں دو وجہ ہیں، جزم اور رفع، جیسے اِذْمَا كَتَبْتَ اكتب۔ جو تفصیل آپ نے اِنَّ میں پڑھی تھی کہ اگر شرط اور جزا دونوں کے دونوں یا تنہا شرط اگر فعل مضارع ہو تو ان اس کو علی سبیل الوجوب، وجوب کے طریقے پر جزم دے گا۔ پھر اس بحث کے اخیر میں مصنف نے کہا تھا کہ اگر تنہا جزا فعل مضارع ہو، شرط فعل ماضی وغیرہ ہو، تو ایسی صورت میں ان فعل مضارع کو یعنی جو کہ جزا ہے اس کو علی سبیل الجواز جزم دے گا، جزم بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل وہی تفصیل یہاں پر ہے اسماء شرطیہ کے اندر کہ اگر شرط اور جزا دونوں کے دونوں فعل مضارع ہیں تو یہ اسماء شرطیہ دونوں کو علی سبیل الوجوب لازمی طور پر جزم دیں گے، لیکن اگر شرط فعل ماضی ہو اور صرف جزا فعل مضارع ہو تو پھر ایسی صورت میں چونکہ عامل اور معمول کے درمیان اجنبی کے ذریعے ایک ایسے لفظ کے ذریعے جس پر عامل کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے فصل ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر جزا پر جو عمل ہوگا وہ عمل جوازی طور پہ ہوگا، یعنی عمل دلا بھی سکتے ہیں، اس کو جزم دے بھی سکتے ہیں اور جزم نہ دے کر اس کو رفع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہی بتانا چاہ رہے ہیں مصنف، چنانچہ کہتے ہیں کہ اگر دوسرا فعل مضارع ہو نہ کہ پہلا، یعنی صرف اور صرف جزا فعل مضارع ہو، شرط فعل مضارع نہ ہو، فعل ماضی وغیرہ ہو، فالوجہان فی المضارع، تو مضارع میں دو وجہ ہے، الجزم والرفع، جزم بھی پڑھ سکتے ہیں چونکہ شرط کی جزا ہے، اور رفع بھی پڑھ سکتے ہیں چونکہ عامل اور معمول کے درمیان فصل ہو گیا۔ ترکیب دیکھ لیجئے۔ واو مستانفہ، ان حرف شرط، کانا فعل ناقص، الفعل الثانی مرکب توصیفی ہو کر کانا فعل ناقص کا اسم، مضارع فعل ناقص کی خبر، دون الاول بعد الاضافت، ظرف فعل ناقص کا، فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، الوجہانی مبتدا، فی حرف جر، المضارع مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ثابتانی کے، ثابتانی اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ الجزم والرفع احدہما مبتدا محذوف، الجزم خبر، ایسی ہی ثانیہما مبتدا محذوف اور الرفع خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہیں تو پھر اس کو الوجہان سے بدل بھی مان سکتے ہیں، مثلا یوں کہ فا جزائیہ، الوجہان مبدل منہ، الجزم معطوف علیہ وحرف عطف، الرفع معطوف علیہ معطوف سے مل کر بدل، پھر مبدل منہ بدل سے مل کر مبتدا اور فی المضارع ثابتانی کے متعلق ہو کر خبر، پھر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا، وہ بھی کر سکتے ہیں ترکیب۔ مثل مضاف، اذما کتبت اکتب، اذما اس میں شرط مفعول به مقدم، کتبت فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به مقدم سے مل کر جملہ ہو کر شرط، اکتب اور اکتبو دونوں طرح
پڑھا جا سکتا ہے۔ اکتب فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مثل کا مضاف لے، مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر مرکب اضافی ہو جائے گا۔ پچھلے سبق میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شرط کی جزا میں فا کا لانا کب واجب ہوگا، اس سلسلے میں کچھ تفصیل کی جائے گی۔ وہ تفصیل پوری یہاں تو پیش کرنا آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوگی، البتہ اس میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تقریباً 12 یا 13 جگہیں ہیں جہاں پر جزا میں فا کا لانا واجب ہوتا ہے، لیکن اس میں سے جو مشہور جگہ ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر جزا میں فا کا لانا واجب ہوگا، جیسے قرآن کریم کہتا ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو سزا دے گا، عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں۔ تو ان تعذبہم یہ شرط ہے، فإنہم عبادک یہ شرط کی جزا ہے، اور قرآن نے وہاں پر فا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح اگر شرط کی جزا فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، جملہ دعائیہ وغیرہ ہے تو وہاں پر بھی جزا میں فا کا لانا واجب ہے۔ آپ نے نحو میر میں یہ تفصیل پڑھ رکھی ہے اور وہاں پر ان سب کی مثالیں موجود ہیں، چنانچہ اس کی مثالیں آپ چاہیں تو وہاں پر دیکھ لیں۔ اس نے مثال دے رکھی ہے جملہ اسمیہ کی ان تأتنی فانت مکرم، اور فعل امر کی ان رأیت زیدن فاکرمہ، ان رأیت زیدن یہ شرط ہے اور فاکرمہ یہ فعل امر ہے، جزا واقع ہے تو اس پر فا استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی اگر فعل نہیں ہو تب بھی فا کا لانا واجب ہوگا، ان اتاک امر فلا تہنہ، ان اتاک امر یہ شرط ہے، فلا تہنہ یہ اس کی جزا ہے۔ ایسی ہی اگر شرط کی جزا جملہ دعائیہ ہو تب بھی فا کا لانا واجب ہوگا، جیسے ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا، اگر تم میرا اکرام کرو گے تو اللہ تمہیں بہترین صلہ دے، یہ متکلم کی طرف سے دعا ہے۔ تو یہاں پر جزاک اللہ خیرا یہ جملہ دعائیہ ہے اور اس پر فا استعمال کیا ہے۔ تو نمبر 1 اگر جملہ اسمیہ ہو تو فا کا لانا واجب ہوگا، نمبر 2 فعل امر ہو، نمبر 3 فعل نہیں ہو، نمبر 4 جملہ دعائیہ ہو تب بھی فا کا لانا واجب ہوگا۔ نمبر 5 اگر جملہ استفہامیہ ہو، شرط فعل مضارع ہو یا اور کوئی فعل ہو اور جزا جملہ استفہامیہ ہو تو اس صورت میں جزا پر فا کا لانا واجب ہوگا، جیسے ایک جملہ ہے ان ترکتنا فمن یرحمنا، اے میرے رب اگر تو ہی مجھے چھوڑ دے گا تو مجھ پر کون رحم کرے گا، یہ سوالیہ جملہ ہے، فمن یرحمنا مجھ پر کون رحم کرے گا، تو پھر ایسی صورت میں یہاں پر بھی فا کا لانا واجب ہوگا، فا یہاں پر داخل ہے۔ ایسی ہی اگر شرط کی جزا فعل ماضی ہو اور فعل ماضی کے شروع میں قد داخل ہو تو وہاں پر بھی جزا پر فا کا لانا واجب ہوگا، جیسے کہ قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھائیوں نے کہا تھا ان یسرق فقد سرق، اگر یہ چوری کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے، تو قد سرق فعل ماضی ہے، اس سے پہلے قد داخل ہے تو اس پر فا استعمال کیا گیا۔ تو اگر فعل ماضی ہو اس سے پہلے قد داخل ہو، اس سے پہلے قد ہو تو بھی فا کا لانا واجب ہوگا۔ ایسی ہی اگر شرط کی جزا فعل ماضی ہو اور فعل ماضی سے پہلے حرف نفی ما موجود ہو، ما، تو وہاں پر بھی فا کا لانا واجب ہوگا، جیسے ان لقیتنی فما ضربتک، اگر تیری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی تو میں تمہیں ماروں گا نہیں، ان لقیتنی فما ضربتک، ضربتک کا فعل ہے، فعل ماضی ہے، اس سے پہلے ما حرف نفی داخل ہے تو یہاں پر بھی فا کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر شرط کی جزا فعل مضارع ہو اور اس فعل مضارع کے شروع میں حرف نفی ما یا لن وغیرہ ہو تو وہاں پر بھی جزا میں فا کا لانا واجب ہوگا، جیسے قرآن کریم نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، یہاں پر من يبتغي غیر الاسلام یہ شرط ہے اور فلن يقبل منہ یہ جزا ہے، فعل مضارع ہے، یقبل فعل مجہول ہے، فعل مضارع اس سے پہلے لن داخل ہے تو اس پر فا لایا گیا۔ تو اگر فعل مضارع ہو شرط، اگر فعل مضارع جزا ہو اور اس فعل مضارع پر لن داخل ہو تو وہاں پر بھی فا کا لانا واجب ہوگا۔ یہ تو لن کی مثال تھی۔ ماں کی مثال ان جاء زید فما اہینہ، اگر زید آئے گا تو میں اس کی توہین نہیں کروں گا، تو یہ ماں ہے، ماں بھی اگر فعل مضارع کے شروع میں ہو تو وہاں پر فا کا لانا واجب ہوگا۔ ایسے ہی اگر
شرط کی جزا فعل مضارع ہو اور فعل مضارع کے اوپر سین یا سوف داخل ہو۔ فعل مضارع کے شروع میں سین یا سوف استقبال کے لیے لاتے ہیں، تو اگر سین یا سوف ہو تب بھی فا کا لانا واجب ہوگا۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے ان تعاثرتم فسترجع له اخرى، ان تعاثرتم یہ شرط ہے، فسترجع له اخرى یہ اس کی جزا ہے، اور ترجع فعل مضارع ہے، اس سے پہلے سین داخل ہے تو اس پر فا لایا گیا۔ ایسی قرآن نے دوسری جگہ کہا ان خفتم علیہ فسوف یغنیکم اللہ، تو ان خفتم یہ شرط ہے، فسوف یغنیکم اللہ یہ جزا ہے، سوف ہے، یہاں پر فا داخل کیا گیا۔ تو یہ مشہور جگہیں ہیں جہاں پر جزا پر فا کا لانا واجب ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی جگہیں ہیں، تفصیل کے لیے ایک کتاب ہے مشکل ترکیبوں کا حل، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر اس کی تفصیلات ساری مل جائیں گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو خوب اچھی سمجھ عطا فرمائے اور کتابیں ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔